نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج الحمدللہ ہماری نیو سورہ مومنون سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ مومنون کی تھوڑی سی تعریف۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے اور نزول کے اعتبار سے 74 ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو کہ عام طور پر مکی صورتوں میں ہوتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا ذکر، قیامت کا ذکر، موت کا ذکر، جہنم، جنت کا ذکر۔ قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ذکر، اینڈ توحید اور رسالت کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسے اچھے سے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی آپ اللہ کا پیغام سنیں اسے ساتھ ہی آگے لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے انشاءاللہ۔ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات میں تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، یا رب العالمین، ہم ایسا ہی بننا چاہتے ہیں جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آیت 12-16 میں انسان کی تخلیق اور اس کے مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ٹپکتی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی ٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے، بے شک یا رب العالمین، اللہ اکبر۔ پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت 17-22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان رزاقیت بیان کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے پیدا کیے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ ہم تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت 23-26 میں ہم جانیں گے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کا کیا جواب تھا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا،
اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی۔ رہا یہ شخص، تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے۔ استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے، اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ یا رب العالمین، تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔